مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، یہ اخلاقیات کا بھی دین ہے، معاملات کا بھی دین ہے. یعنی دنیا میں انسان رہتے ہوئے جو اس کی ضرورت ہے اس کی کفالت کرنے والا دین ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ دین کہتا ہے کہ 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھ لو اور تم پھر آزاد ہو گئے. روزے آئے ہیں تو 1 مہینہ روزہ رکھو اور 11 مہینے تم آزاد ہو گئے. بلکہ یہ اب عبادت کے مرحلے، تربیت کے مرحلے ہوتے ہیں تاکہ باقی زندگی اسی عبادت کے ذوق کے ساتھ گزرے. یہی قانون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری ہر خواہش، تمہاری ہر دل کی تمنا جب تک میرے لائے ہوئے قانون کے تابع نہ ہو جاؤ تو مومن نہیں ہوگا. سب کچھ قربان کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، ان کے حکم پر. یہ نہیں ہے کہ عبادات کے فرائض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیے اور معیشت کا مسئلہ آیا تو کسی اور کی طرف ڈوری پھیلا دی، معاشرت کی اصلاح کا مسئلہ آیا تو کسی اور کی طرف چلے گئے، عدالت کا مسئلہ آیا تو کسی اور کو دیکھنے لگ گئے. بلکہ ہر کام میں، ہر امر میں، ہر ضرورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا ہے. قرآن مجید نے، ہم عموماً یہ غفلت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات سامنے نہیں رکھتے جو زندگی کو گزارنے کے لیے دی گئی ہے. ہمیشہ ہم عبادات کی آیات پڑھتے ہیں، وہ آیات نہیں پڑھتے جو زندگی سنوارنے کے، زندگی کے طریقے بتاتی ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے، اسلام بھرپور دین ہے، ہمہ جہت دین ہے، زندگی کو پوری کو اپنے سائے میں لینے والا دین. زندگی کا ایک لمحہ بھی بغیر اسلام کے نہیں گزرتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ خواہ آپ کہیں ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی سے معاملات کر رہے ہیں، کسی سے رشتہ داری طے کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، کسی کے ہمسائے بن گئے ہیں، کسی کو بازار میں چلتے ہوئے ملتے ہیں، جہاں جہاں بھی انسان پایا جاتا ہے اسلام کا قانون وہاں ہی موجود ہے. کیسے ملنا ہے یہ بھی بتایا کہ ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. فرمایا یاد رکھو کہ وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اگر تم چلتے چلتے کسی آدمی کو، کسی بھائی کو مل گئے ہو تو چہرے پہ خندہ پیشانی آ جائے، ایک خوش دلی سے مل جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے. اسے بھی عبادت کہا. فرمایا اس نیکی کو بھی چھوٹی نیکی نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. فرمایا چلتے چلتے ایک پتھر نظر آ گیا ہے، رکاوٹ نظر آتا ہے، آپ اس پتھر کو اٹھا دیتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے. فرمایا راستوں میں بیٹھتے ہو تو بیٹھنے کے آداب سیکھو، غض البصر، آنکھیں نیچی رکھ کے بیٹھو کیونکہ مستورات گزرتی ہیں. کہا ایک ایک زندگی کا کوئی، فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، قسم کھاؤ تو اس کو مقابل قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرو،
یہ جو زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو جائے اس میں اسلام ہدایات دے رہا ہے۔ اتنا یہی تو دین کی خوبی ہے کہ دین پوری انسانی زندگی کو محیط ہے۔ پیدا ہونے سے دین شروع ہوتا ہے اور قبر میں اترنے تک دین ساتھ چلتا ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا جو دین کے بغیر گزر جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، دیکھیے کھانا تو آدمی بھوک کے لیے کھاتا ہے کہ جو کچھ ملنا ہے کھا لینا ہے، لیکن وہاں بھی حکم دے دیا کل بیمینک وکل مما یلیک، کھانے میں بیٹھو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ ایک حکم دے دیا کہ دور سے نہ کھاؤ، اور اس پر سختی بھی کی۔ ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کھانا کھایا جا رہا تھا، ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اس لیے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں سے نہ کھاؤ۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا حضور دایاں ہاتھ کچھ خراب تھا اس لیے بائیں سے کھانے لگ گیا، یعنی ایک بہانہ کرنے لگا۔ تو دربار رسالت سے، زمان رسالت سے نکلا کہ اچھا ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ دایاں ہاتھ مارا گیا، بتا دیا کہ میرا حکم ٹالنے کی کوشش نہ کرو، ایک بھی مرحلہ نہ آئے کہ میرا حکم ٹال لو، جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح چلو۔ چلنا ہے، بیٹھنا ہے، ملنا ہے تو کس طرح ملو؟ فرمایا ملو تو سلام کرو، سلامتی بھیجو ایک دوسرے۔ یہ فرمایا کسی کے ساتھ رنج دلی سے نہ ملو، چہرے پہ خفگی آئے تو نہ ملو، محبت سے ملو۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال ہے، وہ اپنے گھر میں رہتا ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن فرما دیا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ 9 حقوق ہیں ہمسائے کے تم پر۔ گنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 حقوق، یہ حق ہے، تفصیل ہے پوری حدیث میں کہ یہ حق ہے۔ اور آخر پہ ایک بات کہی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، فرمایا جب بھی کہیں باہر سے پھل لے کر اپنے گھر آؤ، کچھ ایسی کھانے کی چیز لاؤ جو اچھی لگتی ہے تو اسے چھپا کر لایا کرو۔ فرمایا چھپا کر لایا کرو، کن تغیظ ولد الجار، ایسا نہ ہو کہ تم کھلے لاؤ اور ہمسایہ غریب ہے، اس کا بچہ وہ پھل نہیں کھا سکتا ہے، وہ پھل دیکھے تو اسے اندر ایک کرک آئے، اس کے اندر ایک جذبات پھوٹے کہ کاش میرا باپ بھی ایسا ہوتا یہ لے آتا۔ فرمایا اس لیے چھپا کے لاؤ، یا اگر کھلے لائے ہو تو پھر اس میں سے اس کو حصہ ادا کر، اس کے ہمسائے کے بارے میں بھیجو تاکہ وہ چیز جو تم کھا رہے ہو وہ بھی کھا لیں۔ سوچئے کتنا خیال رکھا تھا انسانیت کا، کس قدر خیال ہے انسانیت کی پرورش کا۔ یہی زندگی کا حصہ ہے میرے دوستو۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا دنیا میں، اسلام ایک طاقت بن کے پھیلا ہے۔ کیوں کہ وہ ایک، اور پھر عجیب بات ہے کہ صدیاں گزر گئی، حالات بدل گئے، معاشرت بدل گئی، سماج مختلف ہو گیا، لیکن آج بھی جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا اس میں ایک میں فرق نہیں آیا۔ وہ تہذیب یافتہ قومیں جو اپنے آپ کو تہذیب کے منار پہ سمجھتی ہیں، جو سب سے آگے سمجھتی ہیں، وہ رسول اللہ کے اقوال کو تلاش کرتی ہیں کہ ان میں جو حکمت ہے وہ آج بھی نہیں۔ یہی حکمت ہے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک یورپ کا رائٹر لکھ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور برتن خراب ہو جائے تو اسے صاف کیسے کرنا ہے؟ چھوٹی سی بات پوچھی، کھایا ہے گندا ہو گیا ہے، اب کسی اور نے کھانا کیا کیا؟ فرمایا اسے صاف کر لیا کرو، جو تمہارا برتن جو تم نے کھا کر اسے خراب کیا ہے وہ اسی طرح دوسرے کے سامنے نہ جائے، اسے صاف کر کے دیا کرو، صاف کر دیا کرو۔ اس نے کہا حضور کس سے صاف کریں؟ فرمایا پانی سے صاف کرو، پانی سب کی طہارت کرتا ہے، پانی سب سے بڑی طاقت ہے کہ پاکیزگی کے لیے، اسے پانی سے صاف کرو۔ انہوں نے کہا اگر حضور اس پہ کچھ بہت زیادہ لگاؤ پانی نہ آئے تو فرمایا وہ جو چولہے کی راکھ ہے اس پر مل کر ٹھیک کر دیا۔ چولہے کی راکھ ایک
ایک غریب آدمی ہے گھر میں جو چولہا جلاتا ہے، فرمایا اس کو نہیں ملتا کوئی صابن، نہیں ملتی طاقت، فرمایا اس سے صاف کر دیا کرو۔ تو یورپین رائٹر کہتا ہے کہ میں اس پر حیران ہوا کہ یہ راکھ ملنے کو کیوں کہہ دیا، راکھ ملنے کو کیا کہہ دیا؟ کہتا جب میں نے تجربہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ راکھ میں اتنے کچھ ہے کہ اس کے تمام جراثیم جو وہاں پیدا ہوتے ہیں اس کو مار دیتی ہے۔ فرمایا میں اس دن سے قائل ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی گہری تھی، کتنی گہری نظر کے ساتھ۔ تم سوچئے کیا کیا نہ دیا اس رحمت عالم نے حسن، کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ رائیں دی، کچھ موڑ دی، سب کچھ بتایا، چلنا یوں ہے، موڑنا یوں ہے، کام عمل ایسے کرنا ہے۔ نماز کے ہی فرائض نہیں بتائے، زندگی گزارنے کے فرائض بھی بتائے، ہمسائے کے ساتھ رہنے کے فرائض بتائے۔ فرمایا ہمسایہ اگر بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرنا تم پر لازم ہے، جاؤ بیمار پرسی کرو۔ فرمایا اگر کوئی ہمسائے میں فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے میں جانے کا تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جاؤ، اور اگر وہ کہیں غریب ہو گیا ہے تو اس کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اگر وہ قرض پہ مجبور ہو گیا ہے تو قرض فراہم کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ دیکھیے کس طرح انسان کو جوڑ دیا آپس میں، انسان کے جوڑنے کا کیسا سامان کیا، ایک ایک چیز بتائی، بتاتے چلے گئے کہ یہ انسان بن کے رہو، انسان ان سے بنا ہے، اس سے پیار نکلنا چاہیے، دوسرے تک پیار پہنچنا چاہیے۔ میرے دوستو یہ بھی حکم دیا کہ زندگی میں فرمایا مکان لینے لگو کہیں جگہ تو دیکھ لیا کرو کہ ہمسائے کیسے ہیں۔ عربی محاورہ ہے فتش الجار قبل الدار، پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر دیکھو۔ کیوں کہ تمہارے لیے سامان راحت بنتا ہے کہ پڑوسی یا نہیں بنتا ہے۔ فرمایا جو پڑوسی دوسروں کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ فرمایا کیوں کہ سہولت بنو، میں نے تمہیں خاندان بنا دیا ہے، تمہیں ایک دوسرے کا قریبی بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے تمہارا رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے تمہاری برادری میں سے نہیں ہے، لیکن سوچو تو انسانیت تو ہے اور انسان کا رشتہ سب کے ساتھ ہے۔ فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اس لیے ایک باپ بھی تمہارا ایک ہے اور رب بھی تمہارا ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا باپ تمہارا معبود بھی ایک ہے۔ اگر کسی سے ہمدردی کرتے ہو تو یہ سمجھے کرو کہ یہ میرے نسل سے ہے، یہ انسانیت سے ہے۔ حکم تو جانوروں تک دے دیا کہ ان پر تنگ نہ کرو۔ میں نے حدیث سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے تو دیوار کے ساتھ ایک اونٹ لا کے کھڑا تھا، دروازے کے قریب کھڑا تھا، بڑا سر جھکا کے کھڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، پیار سے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیا، پیار کیا۔ وہ دروازے پہ کھڑا تھا، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ لوگوں نے کہا جی فلاں کا ایک اونٹ ہے۔ فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، فرمایا کیا تم اسے چارہ نہیں دیتے ہو؟ اس نے کہا حضور دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں لگتا ہے یہ آپ میرے دربار میں تیری شکایت کرنے آ گیا، یہ شکایت کرنے آ گیا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھا کر، یہ بھوکا رہ گیا تو تجھ پر گناہ آئے گا، تجھ پر جرم آئے گا، اس لیے اس کی حفاظت کرو۔ یہاں تک روایت یہ ہے کہ ایک بڑھیا نے ایک بلی پال رکھی تھی، وہ پال کے کہیں کمرے میں بند کر دی، بھول گئی کہ اسے کھانا دینا ہے اور وہ مر گئی، اندر مر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو آپ اتنے ناراض ہوئے، فرمایا تم نے ایک جان مار دی ہے، تم مارنے کا وجہ بنی ہو، تمہاری وجہ سے ایک جانور مر گیا ہے۔ اسی طرح سب کے لیے حفاظت، رحمت عالمین ہے، کائنات کے ہر جز کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ یہ تھا حکم۔ انسان بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے بھلا دی
بلا دی، علامہ اقبال نے بڑے غصے سے کہا تھا کہ بلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، جو ہمارے بڑے دے کے گئے تھے ہم بھول گئے، بلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ہم دنیا میں سب سے بڑے طاقت والے تھے، آج آسمان نے اوپر سے نیچے پھینک دیا ہے، ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ اپنوں بڑوں کا کہا نہیں مانا، ان کے ساتھ نہیں چلے ہیں۔ آج دشمنیاں ہیں، دیکھیے ایک قتل ہے، مارنا ہے، آج تو سفارش ہے، کسی کا کام نہیں ہوتا جب تک کوئی اس کے پیچھے نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ بات اسلام نے تو نہیں سکھائی تھی، اسلام نے تو کہا تھا کہ جس کا حق ہے اسے دو، جس کا حق ہے اسے تلاش کرو، یہاں تک فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تو بڑا مسکین سا تھا، بڑی حالت خراب تھی۔ داتا گنج بخش علی جویری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بڑا مسکین سا آیا، آپ اس کی طرف دیکھتے رہے، پتہ چلا یہ محسوس ہوا کہ یہ غریب ہے، پوچھا کیا بات ہے، تو وہ آپ دیدہ ہو گیا، کہنے لگا کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بچے بھی بھوکے بیٹھے ہیں، جی نہیں چاہتا ہاتھ پھیلاؤں، یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ بڑھا کے مانگوں، لیکن ہے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اسے دیا، بہت کچھ دیا، اور وہ خوشی سے چلا گیا، لے کے گیا تو آپ رونے لگ گئے۔ صحابہ ساتھیوں نے پوچھا آپ نے تو بڑا نیک کام کیا، آپ نے تو نیک کام کیا، نیکی پہ روتے کیوں ہے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت کو میرا رب پوچھے گا کہ یہ ایک غریب اپنے گھر میں بیٹھا تھا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی، تمہارے رویے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مانگنے کے لیے تمہارے پاس آ جاتا، تمہیں اس کے گھر کی خبر ہونی چاہیے تھی، کہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو مانگنے پہ مجھ سے آنے پہ مجبور کیا ہے یہ میری غفلت ہے۔ یہ تھا پیغام جو دیا تھا، ایک ایک حصہ دیا تھا۔ غصہ کرنا ہے تو فرمایا نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہاتھ دھو رہے تھے، نوکر پانی لے کر ہاتھ دھو کھانا کھانے لگے، ہاتھ سے لوٹا گر گیا، سامنے ٹب میں آ کے گرا، چھینٹے پڑے اوپر، تو بڑے غصے کی نظر سے دیکھا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو وہ فوراً کہنے لگا والکاظمین الغیظ، قرآن کہتا ہے میرے پاس معتبر آدمی وہی ہوں گے جو غصہ پی جاتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر فوراً کہنے لگے کہ انا قسمت الغیظ، میں غصہ پی گیا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو بہانہ کر رہا ہے یا تو غلطی کا ازالہ کر رہا ہے، فوراً کہا میں غصہ کر والعافین الناس۔ پھر اس نے پڑھا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں، فرمایا میں تیرے ساتھ محبت کا ہی سلوک کرتا ہوں۔ اللہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آنکھ اٹھائی امام جعفر صادق نے، فرمایا احسان تو اب یہی ہو سکتا ہے کہ تجھے غلامی سے آزاد کر دوں، تمہیں آزاد کر دوں۔ یہ تھا رویہ مومنوں کا، یہ تھا کہ کوئی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ رویہ ایک انسانی رویہ ہے۔ اسلام انسان کو اصل انسان بنانا چاہتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے فرامین جو آئے تھے ان کو بھول گئے اور دوسروں کی طرح لٹک گئے۔ میرے دوستو، قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، قرآن مجید پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ بالقسط، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ فرمایا لوگو تم دو انصاف کے گواہ بن جاؤ، گواہ بنو انصاف کے ساتھ۔ کوئی چیز دیکھو تو اس کا انصاف سے فیصلہ کرو، اپنی ذاتی رائے اس میں شامل نہ کرو، اپنی ذاتی رائے سے کوئی اور بات نہ کرو۔ کوشش کرو کہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دو، حقیقت کے سوا کچھ نہ کہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ
فرمایا یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ دشمن ہوتے ہیں تو دشمنی کی بات کرتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی مومنوں کو سمجھایا جا رہا کہ قوم دشمن ہے، تم آپ سے لڑ رہی ہے، میدان جنگ میں ہے، لیکن کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ اکسائے نہیں، اس بات پہ انگیخت نہ دے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو، تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرتے رہو کیونکہ تقوی کے یہی قریب ہے۔ قریب تقوی یہ ہے کہ عدل نکلے، جو ہے وہ نکلے، جو نہیں ہے وہ نہ نکلے، اور اسی طرح زندگی کا ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت دیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسوہ دیا۔ ایک یہودی سے کچھ چیز لی تھی، وہ پیسے مانگنے آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ہی غصے میں آ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے پیسے نہیں دیے ہیں، چیز خریدی ہے، اور سخت زبان استعمال کرنے لگ گیا، وہ دشمن تھا ویسے بھی، سخت زبان میں۔ صحابہ جوش میں آ گئے کہ اس کا رویہ غلط ہے، اس نے تقاضا غلط کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، فرمایا رک جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور وہ تو غلط بات کہہ رہا ہے۔ فرمایا تمہارا حق یہ نہیں بنتا تھا کہ اسے روکو، تمہارا حق دو طرح بنتا تھا کہ مجھے کہتے کہ اس کا مال دے دو، اور اسے کہتے کہ اچھی طرح لے لو۔ نصیحت کرنی تھی تو اسے نہ کرتے، اسے ہی نہ روکتے، مجھے بھی کہتے کہ میں نے کیوں نہیں دیا آج تک۔ خود ایک اسوہ پیش کیا، ایک مثال سامنے رکھی کہ یہ بات یاد رکھو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو کہ تقوی کے یہی قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ جو تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، تمہارے اعمال جانتا ہے، تم کس نیت سے کر رہے ہو، یہ جو نیت بد اندر آتی ہے اللہ جانتا ہے کیا نیت، یہ جو نیتیں ادھر آتی ہیں کسی کے خلاف، یہاں تک کہہ دیا کہ گواہ بننا ہے تو انصاف کے ساتھ گواہ بنو، ایسا گواہ بنو۔ اور کیا مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی سے لین دین تھا، یہودی رہتے تھے مدینہ میں، وہ لین دین تھا، اس نے دعویٰ کر دیا عدالت میں، حضرت قاضی شرع سب سے بڑے قاضی، سب سے پہلے قاضی ہیں مسلمانوں، حضرت فاروق اعظم نے قاضی مقرر کیا تھا، اور مدت تک یہ مدینہ منورہ کے قاضی رہے، بڑا نام ہے، بڑا علم ہے اور بڑی شہرت ہے۔ ان کے پاس مقدمہ چلا گیا، آپ نے کہا حضرت علی سے کہ یہ تلوار آپ نے لی ہے اس سے، آپ نے کوئی بات بتائی، کہنے کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، کہنے لگے میرا بیٹا گواہ ہے، امام حسن گواہ ہے۔ امام حسن کو پیش کیا، قاضی نے گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی میں قبول نہیں کرتا، باپ کے بارے میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا، یہ تو بیٹا ہے، یہ تو حق کی تمہاری بات کہے گا۔ مقدمہ خارج کر دیا، حضرت علی رضی کا دعویٰ ہی خارج کر دیا۔ سوچئے امیر المومنین کا دعویٰ خارج ہو رہا، امیر المومنین ہے اور قاضی دعویٰ خارج کر رہا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ یہودی رو پڑا کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمانوں کے امیر ہیں۔ وہ تلوار لے کے حاضر ہو گیا، حضور میں ایمان بھی لاتا ہوں، یہ تلوار بھی پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تھا سبق جو دیا تھا، یہ کیفیت بتائی تھی۔ حضرت فاروق اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے عدالتوں کے قانون مرتب کیے تھے کہ یہ کرنا ہے، اور بڑی لمبی فہرست دی تھی کہ قاضی کو ایسے رہنا ہے اور اس طرح فیصلے کر رہے ہیں، اور اس کا فیصلہ کروایا اپنے ساتھ۔ حقیقی بیٹا ابو شامہ، پتہ چل گیا کہ شراب پی لی ہے، حضرت فاروق اعظم کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ، جوان ہے ابھی، شراب کی تہمت لگ گئی، عدالت میں کیس بھیج دیا، خود امیر المومنین عدالت میں بھیج دیا، عدالت میں ثابت ہو گیا کہ یہ شراب پی گیا ہے۔
ایک کسی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے شراب پی لی ہے، فرمایا شراب کی حد لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ۔ خود کھڑے ہو گئے سامنے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کوڑے لگنے چاہیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ کوڑے لگنے لگے۔ جلاد آ کے کوڑے لگانے لگا تو حضرت فاروق اعظم کہتے تھے لحاظ نہ کرنا، اسی طرح لگانا جیسے لوگوں کو لگائے جاتے ہیں، اسی طرح لگانا۔ کہتے ہیں چند کوڑے رہ گئے تھے کہ بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کی جان نکل گئی اتنے مارے۔ تو حضرت فاروق اعظم سے قاضی کہنے لگا میں کیا کروں؟ فرمایا اپنا حکم پورا کرو، لاش پہ پورے کرو کیونکہ حکم ہے اسی لگانے کا۔ یہ تھا انصاف، یہ تھا قانون جس کو نافذ کر کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی کے زمانے میں دیکھیں ایک چھوٹے آدمیوں کی بات نہیں ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں، مصر کے گورنر ہیں، فتح کیا ہے، آج بھی اس دور کے جو جرنیل گنتے ہیں ان میں سے بڑا جرنیل حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ گنتے ہیں، بہت بڑے جرنیل تھے، بڑی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی روایتیں ان سے آئیں۔ مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کا بیٹا ساتھ تھا، ایک گھوڑ دوڑ ہو گئی، گھوڑے دوڑانے لگے، بیٹے نے بھی دوڑایا، کسی اور کا گھوڑا آگے نکل گیا، بیٹے کا گھوڑا پیچھے نکل گیا، غصہ آیا کہ میں امیر گورنر کا بیٹا ہوں، یہ میرے آگے نکل گیا، ایک کوڑا مار دیا، ایک کوڑا ہاتھ میں تھا مار دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی شکایت کرنی ہے، اس کے طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ حج کا سیزن آیا، حج کا موسم آیا، نبی حضرت فاروق اعظم تو حج پہ جاتے تھے اور حج کے میدان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ چاروں طرف سے لوگ آئے ہوئے ہو، کوئی شکایت ہو تو مجھے بتاؤ۔ حج میں عدالت لگاتے تھے عرفات کے میدان میں کہ کوئی شکایت ہے تو مجھے داؤ۔ وہ آدمی آگے بڑھا، کہتا حضور آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا تھا، ایک کوڑا مارا تھا۔ فوراً بیٹا حاضر کر لیا گیا، بیٹا ہی حاضر نہیں کیا، بیٹے کا باپ بھی بلا لیا گیا، حضرت عمر بن عاص کو بلا لیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا بیٹے کو۔ جب اس نے اقرار کیا کہ میں نے مار دیا تھا، غصے میں آ گیا تو کوڑا دے کر اس کو پکڑا دیا، فرمایا میرے سامنے سے مارو، میرے سامنے سے مارو۔ اور ایک ایسا جملہ کہا جو یورپ کی عدالتوں میں آج بھی چلتا ہے، جو فاروق اعظم نے جملہ کہا، فرمایا اے عمر تو گورنر ہے، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ گورنری کے ناز پہ یہ کام کر رہا ہے، تو اسے روکنا تھا۔ یاد رکھو عمر، متا استعبدتم الناس، کب سے لوگوں کو تم نے اپنا غلام بنا لیا ہے، وقد ولدت امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو اسے آزاد پیدا کیا تھا، یہ تو آزاد ہیں سارے، یہ غلام نہیں ہے تمہارے، تم نے کب سے انہیں غلام سمجھ لیا ہے۔ بتا دیا کہ گورنر ہونا کسی کو چھوٹا نہیں کرتا، طاقت ہونا کسی کے سامنے طاقت دکھانے کی جرت نہیں دیتا۔ یہ تھا قانون، یہ تھا معاملہ جو اسلام نے ہمیں دیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جوان تھے، قرآن مجید کٹھا کر، جو ہمارے ساتھ آج ہاتھ میں قرآن مجید ہے، اس کو انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ قیامت تک لوگ پڑھیں گے حضرت زید بن ثابت۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک بورڈ بنایا تھا 6 آدمیوں کا کہ قرآن کوئی کسی کے پاس کوئی آیت ہے، کسی کے پاس کوئی آیت ہے، جوں اترتی تھی دکھاتے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح ایک جگہ اکٹھا نہیں ہے، تو اکٹھا کرنے کے لیے بورڈ بنایا گیا، 6 آدمی مقرر کیے گئے، جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن کی کوئی آیت لکھی ہے، کہیں لکھی ہے، یاد ہے آؤ سناؤ، لکھی ہے تو وہ کاغذ لے آؤ۔ ہڈیوں پہ لکھی ہوئی تھی، تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، لائے اور اکٹھا کر کے یہ قرآن ہمارے سامنے آ گیا، اور آج 1400 صدیوں سے یہی قرآن۔ یہ محنت تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ وہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹا جوان ہو پڑھو، یہاں تک کہ عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دے دیا تھا، یہودیوں کی زبان بھی سیکھو۔
یہ بہت فاضل آدمی تھے، جج بن گئے، مدینہ منورہ کے قاضی بن گئے۔ قاضی کا حال تھا، اس قاضی کے سامنے حضرت فاروق اعظم خود مقدمے میں پیش ہوئے۔ امیر المومنین حضرت زید بن ثابت کے عدالت میں خود پیش ہوئے۔ جب پیش ہوئے تو حضرت زید نے کچھ عزت کرنا چاہی کہ امیر المومنین ہے، امیر المومنین آئے ہیں عدالت میں، تو فوراً فاروق اعظم بول اٹھے کہ زید یہ تمہاری پہلی بے انصافی ہے کہ مجھے تم نے برابر نہیں، ایک جگہ دے دی کہ یہاں بیٹھیے، فرمایا نہیں، جہاں مدعی بیٹھا ہے اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ مدعی کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے اور حضرت زید بن ثابت کو نصیحت کی کہ جج کو اپنے دونوں فریقوں کا برابر خیال رکھنا چاہیے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ تھا اسلام کا نظام جو دنیا میں نافذ رہا، جاتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں شام کا بادشاہ جبلہ بن احمد عیسائی تھا، پورے شام میں حکومت کرتا تھا۔ مسلمان گئے تو شکست ہو گئی، کہنے لگا میں مسلمان ہوتا ہوں، خوشی ہوئی مسلمانوں کو، حیرت ہوئی کہ وہ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جب وہ آیا تو پورا مدینہ چھتوں پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بادشاہ کیسے آ رہا، لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، فوج کے ساتھ آیا، زرق برق لباس پہنے ہوا آیا، پورے شاہی تمتراک کے ساتھ آیا۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام قبول کر لیا، مدینہ منورہ میں رہنے لگ گیا۔ بڑا شان تھی، بڑی دولت تھی اس کے پاس، زیورات کے ڈھیر لگے ہوئے۔ حج کا موقع آیا تو حج پہ گیا نا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ، حج پہ گیا، طواف کر رہا تھا کہ احرام نیچے گرا ہوا تھا، ایک طواف کرنے والا کوئی گزر رہا تھا، اس کا پاؤں آ گیا، ایک چھوٹا سا آدمی، ایک غریب سا آدمی، وہ بھی طواف کر رہا، اس کا پاؤں اس کے احرام پہ آ گیا، احرام کو کچھ کچاؤ پیدا ہوا، اسے غصہ آیا کہ میرے اتنے قیمتی احرام پہ اس نے پاؤں رکھ دیا ہے، زور سے دھپڑ مارا۔ وہ فوراً حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا اس نے مجھے مارا، آپ نے بلا لیا، فرمایا کیوں مارا؟ کہا جی اس کا پاؤں میری چادر پہ آ گیا تھا، فرمایا رش تھا آ گیا، تو یہ کیا کیا؟ بات بتائی کہ یاد رکھو اب تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اسلام لانے والا سارا معتبر ہے، غریب سے غریب آدمی بھی اگر نیک ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول وہی ہے، اللہ کے نزدیک قبولیت اسی کی ہے جو نیکی پہ چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں تخت دیکھ کے حکومت نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں کوئی تخت پہ بیٹھا ہوا بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں بڑا وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ تم نے اسے مارا ہے اس لیے اس کی سزا ملے گی۔ کہنے کا مجھے سوچنے کا موقع دو، رات سوچنے کا موقع ملا تو بھاگ گیا، چلا گیا، پھر عیسائی ہو گیا، بتا دیا کہ مسلمان ہونا ہے تو انصاف کی صف میں کھڑا ہونا ہوگا، ورنہ جاؤ عیسائی چلے جاؤ۔ یہ تھا جو پیغام دے رہا تھا اسلام، لوگ جان رہے تھے کیسے ہوتا ہے، بڑے سے بڑے، چھوٹوں کو نہیں۔ حضرت ایاس بن غنم صحابی ہیں، گورنر بنا دیے گئے، گورنر بنے، کسی نے شکایت کی کہ وہ بڑا مکان بنا دیا ہے انہوں نے، وہاں رہتے ہیں، اور ایک دربان مقرر کیا، جب جائیں تو تفتیش ہوتی ہے اندر جانے کے لیے، ہم اپنے سردار سے مل نہیں سکتے، وہاں تو روکتے ہیں۔ بلا لیا، مدینہ منورہ بلا لیا، فرمایا تم بھی شکایت کرنے والے آؤ اور ایاس بھی آؤ۔ پوچھا کیا اپنے گھر کے اندر پردے لگا لیے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ کہا کیا ملنے والے کی پہلے تفتیش ہوتی ہے پھر ملتے ہیں، سیدھے تمہارے پاس نہیں آ سکتے؟ فرمایا جی کچھ لوگ زیادہ آتے ہیں اس لیے کیا۔ فرمایا نہیں، انصاف کے کٹہرے تک کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ایاس بن غنم کو معزول کر دیا،
گولری سے ہٹا دیا اور ایک جملہ کہا، تاریخ کا چمکتا ہوا جملہ کہا، فرمایا تیرا باپ کا نام غنم تھا اور غنم کا معنی بکری ہوتا ہے، جاؤ تم بکریاں چراؤ، حکومت کے قابل نہیں۔ بکریاں بیت المال کی بکریاں چرانے پہ بھیج دیا، حکومت سے معزول کر دیا۔ میرے دوستو، یہ تھا ہمارا ماضی، یہ تھا ہمارا زندگی کا رویہ جس نے دین کو تقویت دی ہے، دین کو آگے بڑھایا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی مسلط نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے بڑھایا اور آگے آگے چلتے رہا۔ اور میں تو تاریخ کے صفحات پہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم زوال میں تھے پھر بھی ہماری عدالت جو مضبوط تھی۔ میں نے پہلے بھی دفعہ ذکر کیا تھا، مدینہ منورہ جانے کا اللہ توفیق دینا تو مدینہ منورہ میں جہاں محراب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو کے جماعت کراتے رہتے، آج جماعت وہاں نہیں ہوتی، آگے ایک نیا محراب بن گیا ہے، وہاں امام کھڑا ہوتا ہے، اسے محراب عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مسجد بڑھائی تو پچھلی دیوار بھی پیچھے لے گئے تھے تو محراب بھی آگے چلا گیا تھا، لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراب کرتے تھے وہاں محراب بنا ہوا ہے، نشان موجود ہے۔ آج بھی لوگ اس محراب کی جگہ پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، لائن لگ جاتی ہے کہ ایک سجدے دو نفل ہی جہاں پڑھ لیں کہ یہ محراب رسول ہے۔ ترکستان کی حکومت آئی ترکیوں نے تو اس پر بہت خوبصورت محراب بنا دیا اس جگہ، لیکن محراب اتنا چوڑا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سجدہ کرتے تھے وہ محراب کے اندر آ گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے شک پڑتا ہے لوگ آئیں گے آگے چومنے کے لیے آئیں گے، پاؤں آگے لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چہرہ رکھتے تھے وہاں پاؤں نہ چلے جائیں، پاؤں نہ چلے جائیں، اس لیے میں نے یہ جگہ بند کر دی ہے، پیچھے رکھو، سجدہ کرو تو تمہارا سجدے کا سر رسول اللہ کے پاؤں پر ہے۔ آج بھی وہ محراب حاجیوں کی کش رکھتا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے وہاں جاتے ہیں، موجود ہے۔ اس محراب کے پیچھے جاؤ تو وہاں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ محراب سلطان مراد نے بنایا تھا، ترکی کا بادشاہ مراد، پچھلا سارا حصہ اس کا بنا ہوا ہے جو آج بھی چمکتا دھمکتا حصہ ہے۔ ایک محبت رکھتا تھا، مدینہ منورہ آیا تھا، عالم اسلام کا بادشاہ تھا، آیا تھا، مسجد نبوی کی نئی تعمیر کروائی تھی اور تعمیر بھی اتنی ذوق سے کروائی تھی کہ آج بھی وہ ذوق نظر آتا ہے، اتنے پیار سے کروائی تھی۔ کہنے لگا کوئی مزدور بغیر وضو اینٹ بھی اٹھا کے نہ لائے اور کوئی راج بغیر وضو اس کو لگائے نہیں، لگاتار وضو میں رہ کے مسجد نبوی تعمیر کرنی ہے۔ یہ تعمیر کرائی، بہت نیک، بہت ہی اچھا آدمی تھا، لیکن ایک واقعہ ہو گیا جس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا کہ کیا ہوا کہ پشتون دنیا میں اپنے دارالحکومت میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا، شوق ہوتا تھا انہیں مسجدیں بنانے سے کہ مسلمان آئیں گے، وہاں مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا، ایک معمار کو لگایا بناؤ، کہنے لگا پیسے کی پرواہ نہیں کرنی ہے، خوبصورتی حد درجے کی آنی چاہیے کہ لوگ آئیں تو مسجد خوبصورت نظر آئے۔ بنا دی گئی، مسجد تیار ہو گئی، دیکھنے آیا تو اس میں کچھ غلطیاں نظر آئیں۔ بادشاہ کی نظر بڑی توسیع تھی، بعض تو کہتے ہیں کہ محراب میں ہی فرق تھا، تھوڑا سا محراب کی اینٹ غلط رکھ دی گئی تھی، بن تو گیا، غصہ آ گیا، پیسہ خرچ کیا تھا، لاکھوں دینار لگائے تھے، غصے سے کہنے لگا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جلاد کھڑا تھا، اس نے تلوار ماری اور معمار کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا گیا بادشاہ کے حکم سے کہ اس نے میرا پیسہ ضائع کیا ہے، مسجد غلط بنائی ہے۔ لیکن معمار بھی تو مسلمان تھا، وہ سیدھا قاضی کے پاس چلا گیا، سیدھا قاضی کے پاس چلا گیا اور رو پڑا کہ حضور مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، بادشاہ نے غصے میں آ کے کاٹ دیا ہے، عدالت نے حکم دے دیا شاہ مراد کو کہ عدالت میں حاضر ہو۔
حاضری کا حکم دے دیا۔ آج بڑا ہو تو استثناء حاصل ہو جاتا ہے کہ نہیں وہ کوئی وکیل آ جائے، حکم دیا خود آؤ۔ آیا، پوچھا کون ہو؟ قاضی نے اپنی کارروائی شروع کی، کہنے لگا شاہ مراد ہوں، ملک مراد ہوں۔ کہنے لگا ملک کا لفظ چھوڑ دو، یہاں تو مجرم مراد کی طرح آئے ہو، میں ملک کا لفظ برداشت نہیں کرتا۔ بادشاہ فوراً پیچھے ہٹ گیا، کہتا نہیں مراد ہوں۔ تو قاضی نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے الانف بالانف والعین بالعین، اگر کسی نے ناک کاٹا ہے تو اس کا ناک کاٹ دو، اگر آنکھ کا پھوڑی ہے تو آنکھ پھوڑ دو۔ قرآن کا بولے جروح قصاص، جو زخم لگایا ہے اس کا قصاص لے لو۔ قرآن کی آیت آئی ہے، اس کا حکم ہے قرآن کا، میں قاضی ہوں، قرآن کے حکم پہ عمل کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو عبد مسلم کم طرز احرار نے، اقبال کہتا ہے کہ مسلمان کا غلام بھی بادشاہ سے چھوٹا نہیں ہوتا۔ عبد مسلم کم طرز احرار نیز، اور خون شاہ رنگی طرز معمار نیز، تیرا خون اس معمار کے خون سے زیادہ رنگین تو نہیں ہے، جو خون اس میں ڈالا ہے رب نے تجھ میں بھی ڈالا۔ بادشاہ قاضی جلال میں آ گیا کہ خون شاہ رنگی طرز معمار نیز، چون مرادی آیا اے محکم شنید۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب مراد نے یہ قرآن کی آیت سن لی، دست خیش از آستین بے روح کشید، اپنا کف کھول دیا اور ہاتھ آگے کر دیا۔ یہ تھا فیصلہ، ہاتھ دست خیش از آستین بے روح کشید۔ کیوں کہ وہ جو معمار تھا وہ روتا ہوا آیا تھا۔ کیا جملہ کہا تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ جملہ ہی قاضی کو ہلا گیا تھا۔ کہ کہنے لگا گفت از پیغام حق گفتارے تو، کہنے لگا قاضی صاحب آپ کا کام اللہ کا حکم منوانا ہے، اور شرع آئین محمد کارے تو، رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کروانا آپ کا کام ہے۔ مجھ پہ ظلم ہو گیا، مجھ پہ ظلم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو بلا لیا گیا، ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ اللہ، وہ معمار کہنے لگا جی بدلہ میرا ہو گیا، بدلہ ہو گیا، بادشاہ کا ہاتھ ننگا ہو گیا۔ مدعی را تاب خاموشی نہ ماند، مدعی خاموش نہیں رہا، آیا بالعدل والاحسان بخان۔ اگلی آیت قرآن کی پڑھنے لگا کر اب کہتا ہے کہ عدل کرو، اگر معاف کر دو تو یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ احسان کی آیت قرآن کہہ رہا ہے تو جاؤ بادشاہ، رو اس بحر خدا بخشی دوش، جاؤ میں نے رب کے نام پہ تجھے بخش دیا۔ یہ ہے طاقت۔ گفت از بحر خدا بخشی دمش، رو برائے مصطفیٰ بخشی دمش، چلے جاؤ رسول اللہ کے صدقے تجھے بخش دیا، صدقہ میرے رسول کا تجھے بخش دیا ہے۔ میرے دوستو کیا ہوا؟ علامہ اقبال نے سے نتیجہ کیا نکلا؟ اسرار خودی میں یہ نظم لکھی اور نتیجہ نکلا کہ لوگوں سن لو، یافت مورے بر سلیمان ظفر، آج چونٹی سلیمان پہ فتح پا گئی ہے، چونٹی کی فتح ہے سلیمان پر۔ حفظ آئین یافت مورے بر سلیمان ظفر، سطوت آئین پیغمبر نکل۔ رسول اللہ کے دین کی طاقت دیکھو گیا۔ طاقت کیا ہے کہ پیش قرآن بندہ و مولا یکیس، مالک ہو یا غلام ہو قرآن کے سامنے سارے انسان ہیں۔ بوری آؤ مسند دیبا یکیس، بوری پہ سونے والا اور تخت پہ سونے والا قرآن کے نزدیک برابر ہے۔ یہ تھا پیغام جو اس وقت بھی ہم نے دیا جب ہم زوال میں چلے گئے تھے، جب ہم دنیا میں کمزور ہو گئے تھے، پھر بھی ہمارے حکمران اسی طرح کرتے رہے۔ میرے دوستوں، تو ہندوستان میں کیا ہوا؟ جہانگیر کے سامنے کیس آیا ایک، اللہ اللہ، کہ ایک انسان ہے ایران سے آیا ہے جس نے ایک کتاب لکھ دی ہے جس میں صحابہ کرام کے خلاف لکھا ہے،
صحابہ کرام کے بارے میں بہت غلط چیزیں کہی ہیں. بادشاہ کو یہ پہنچ گئی خبر، بلا لیا، پوچھا یہ تم نے لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے. کہنے لگا اسے قتل کر دو، یہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے. بادشاہ وقت ہندوستان میں کہہ رہا ہے. جلاد آگے بڑھا کہ اسے قتل کروں تو روک دیا. فرمایا تلوار مجھے دے دو، ایسے کو قتل کرنا میرا اپنا حق ہے. میں خود قتل کروں گا. آگے بڑھ کے گردن اتار دی. جب آگے بڑھنے لگا تو نور جہاں نے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا. وہ نور جہاں کا ماموں تھا اور نور جہاں ملکہ تھی اور جہانگیر اس پر فدا تھا. پیچھے کپڑا پکڑ لیا، مڑ کے دیکھا کیا بات ہے، کہنے لگی ماموں ہے میرا، کچھ لحاظ کرو. زور سے جھٹک کے کپڑا چھڑا لیا. کہنے لگا جان من جان دادا ہوں ایمان دادا ہوں، میری جان ہے تو، تجھ پر میں نے جان قربان کی ہے لیکن ایمان نہیں دیا ہے. جان دادا ہوں ایمان نہ دادا ہوں، تجھے جان تو دے دی ہے ایمان نہیں دیا، یہ میرے ایمان کا تقاضا. میرے دوستو یہ تھا جو ہمارے حکمران کرتے رہے. امن تھا، لوگ خوشحال تھے، کسی کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی. آدمی سوتا تھا تو بے خوف سوتا تھا، ڈرتا ہوا نہیں سوتا تھا. باہر سوتا تھا تو اسے فکر نہیں ہوتا تھا زندگی کا کہاں. حتیٰ کہ علاؤالدین خلجی کے زمانے میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں ایک مریض بیمار ہو گیا. اس کو تکلیف ہو گئی. رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی. سلاطین کے مذہبی رجحانات میں خلیق نظامی لکھتا ہے کہ وہاں رات ہو گئی، بری حالت ہو گئی. کسی نے کہا کہ فلاں چیز اسے دو، یہ بہت تڑپ رہا ہے. وہ پنساری کی دکان سے ملتی تھی. پنساری کی دکان پہ گئے تو وہ بند تھی. پوچھا اس کا مالک کہاں رہتا ہے؟ مالک کا پتہ کیا، گھر کا دروازہ کھٹکا دیا. وہ سویا، وہ اٹھا، کیا بات ہے؟ کہنے کہ یہ ایک چیز چاہیے، مہربانی کرو آ کر دکان سے دے دو. جتنے کی بکتی تھی وہ کہنے کا پیسے زیادہ لوں گا، میں رات کو جا رہا ہوں. کہنے کہ جتنے لینے لے لو، ہمیں تو مریض کی دعا چاہیے. اس نے کچھ پیسے زیادہ لے لیے اور دعا دے دی. وہ لے آئے. رات جا کے گھر سویا تو نیند نہیں آئی. کہتا ہے میں سوچا رہا کہ اگر بادشاہ علاؤالدین کو اس کی خبر مل گئی کہ قیمت زیادہ لی ہے تو میرا کیا حال ہوگا. رات فجر ہوئی تو وہ واپس مریض کے گھر آ گیا دکاندار، اور وہ پیسے واپس پکڑا رہا ہے. کہتا یہ غلطی ہو گئی تھی، رات زیادہ لے لیے تھے. میرے دوستو یہ انصاف تھا، یہ تھا طاقت جو قوم کے سامنے تھی، اور قوم اس طاقت کے ساتھ جی رہی تھی. کسی کو خطرہ نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. ارے حکومت ہو، لوگ ڈر ڈر کے سو رہے ہو تو حکومت کیسے؟ ارے سارا نظام حکومت چل رہا ہو اور لوگوں کو رات نیند نہ آ رہی ہو، وہ تڑپ رہے ہوں، دروازے بند کر کے تالے لگا کر بھی آرام کی نیند نہیں سوتے ہوں، تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ اللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور آپ رات سوتے نہیں ہیں، جاگتے رہتے ہیں، مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں. فرمایا میرے شہری سو رہے ہیں اس لیے میں جاگ رہا ہوں. آئے ایک دفعہ، رات کا وقت تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، امین الامت کا لقب ملا ہے انہیں. ان کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اندر تھے، باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک قافلہ ہے جو سفر کر رہا ہے، آج مدینے کے قریب باہر میدان میں آ کے اس نے ڈیرے لگا دیے ہیں، خیمے لگا دیے ہیں، تو کل وہ واپس آگاہ چل جائے گا. لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کوئی ان کی چیز چوری نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے اس قافلے کا. میرے ساتھ چلو، جا کے پہرا دیتے ہیں. امیر المومنین ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں گیا، سامنے پہاڑی کے اوپر آپ بیٹھ گئے اور مجھے بھی بٹھا لیا. ساری رات ہم قافلے کو دیکھتے رہے. یہ تھا انصاف. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کوئی نقصان نہ ان کا ہو جائے، یہ ہمارے علاقے میں آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں رات کو ان کے ساتھ تھا، گلی میں گزر رہے تھے تو ایک گھر میں روشنی نظر آئی کہ روشنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حکم دیا تھا کہ رات کو بتیاں بجا کے آرام سے سو جاؤ، کیونکہ اس زمانے میں دیے ہوتے تھے، دیے میں بتی ڈالی جاتی تھی، اور اگر کوئی چوہا اسے پکڑ کے لے جائے تو چھت ہوتی تھی کھجور کے پتوں کی، آگ لگ جاتی تھی، بعض گھروں میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ بتی بند کر دیا کہ نقصان نہ ہو جائے۔ جل رہی تھی تو سوچنے کہنے لگے کہ یہاں آگ کیوں جل رہی ہے؟ قریب جا کے دیکھا تو ایک ہنڈیا چڑھی تھی، اس پہ کچھ رکھا ہوا تھا، اور قریب بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس نے کہا کون ہے؟ کہا میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ بتایا نہیں کہ میں فاروق اعظم ہوں۔ اندر گئے، فرمایا یہ بچے رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگی بھوک سے رو رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ کہا یہ کیا چڑھایا؟ فرمایا کہنے لگی پانی رکھا ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، ہمارے گھر کچھ نہیں ہے، بچے آج بھوکے ہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ تڑپ اٹھے، کہنے لگے حکومت کو خبر کرنی تھی کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، وہاں سے آ جاتا، دینا تھا۔ فرمایا حکومت خود نہ دیکھے تو بتانے کی فائدہ کیا ہے؟ حکومت کا حق تھا کہ مجھے دیکھتی کہ میں کھانے کو نہیں تھا۔ گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف گواہ ہے کہ مال غنیمت میں گئے، وہاں سے بوری آٹے کی اپنے کندھے پہ لائی اور ہاتھ میں گھی کا ایک کنستر پکڑا اور چل پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک چیز مجھے پکڑا دیجئے۔ فرمایا عبد الرحمن کچھ نہ پکڑو، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، قیامت کا بوجھ اصحاب مجھے یاد ہے کہ وہ ہوگا۔ گئے، جا کے آگ جلائی، آٹا ڈالا، گھی ڈالا، کچھ بنانے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ہوتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ نیچے آ کے پھونکے مار رہے تھے آگ جلانے کی، اور داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ ہو گیا تھا، سب کچھ رات کی کیا۔ میرے دوستو یہ معاشرت تھی، یہ معاشرہ تھا جو قائم کیا تھا کہ کوئی نہیں، میں جاگتا ہوں، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ میرے دوستو خطرات تبھی ہوتے ہیں جب حکمران ٹھنڈی نیند سو جائیں اور رعایا کو لوٹنے والوں کے حوالے کر دیں، تبھی ہوتا ہے۔ جب تک حکومت جاگتی ہو تو قوم آرام سے سو جایا کرتی ہے، قوم کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تھا معاشرہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ اس معاشرے کی قدر و قیمت ہمیں آج احساس نہیں رہا ہے۔ آج ہم مفادات کا شکار ہیں، آج ہم اپنی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارے لیے کیا ملے گا۔ میرے دوستو وہ اپنے لیے نہیں سوچتے تھے، قوم کے لیے سوچتے تھے، قوم کے سامنے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھ لیے نظام عدل سیدھا ہو جائے اور نظام حکمرانی سیدھا ہو جائے تو قوم جنت ہوتی ہے، قوم میں پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو حکمرانی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سن لیجئے، فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ فرمایا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی حکمران ہے، حکمران چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی ہے۔ کیوں؟ کہ تمہارے 2 بچے ہیں، بچوں پہ حکومت کرتے، بیوی ہے اس پہ کرتے۔ فرمایا کوئی آدمی نہیں ہے جسے کچھ نہ کچھ حکمرانی نہیں ملی، تو یاد رکھو جتنی حکمرانی ملی ہے اتنا خدا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھ لے گا کہ تمہاری حکمرانی کسی کو ملک پہ ملتی ہے، کسی کو شہر پہ ملتی ہے، کسی کو گھر پہ ملتی ہے، کسی کو 2 افراد پہ ملتی ہے، ہر آدمی مسئول ہے۔ اگر ہم وہ حکمرانی درست نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے گھروں کی حکمرانی تو درست کریں، اپنے معاملات میں جو انصاف پسند ہو جائے۔
اپنے معاملات میں تو محبت کی فضا پیدا کریں، لوگوں کو خبر نہ ہو کہ یہ دشمن بستہ ہے، وہ سمجھے ہوں کہ یہ میرا محبت کرنے والا بستہ ہے۔ یہ احساس پیدا کیجیے میرے دوستو، یہ احساس زندگی میں لائیے گا، معاشرہ حسین ہو جائے گا۔ ورنہ معاشرے میں تو کیا ہے، آج تو کیا ہے، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ آج معاشرہ کیا ہے، ایک تاجر بھی رو رہا ہے، ملازم بھی رو رہا ہے، سب رو رہے ہیں، تاجر بھی رو رہا ہے، ملازم بھی رو رہا، اور چاروں طرف ہے شور برابر مچا ہوا، اور جو ان سے تیز ہوش ہے، جو طاقت رکھتا ہے، مزے سے ہے سو رہا، راہزن کا اس کو خوفناک خطرہ ہے چور کا۔ اور سخت بات کہہ گیا شاعر کہ بازی گروں کے ہاتھ میں ملت کی باغ ہے، ملت کی چیخ شوبدہ بازوں کا راگ۔ چیختی ہے ملت تو انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ چیخ رہی ہے، ورنہ ایک پکار پوری قوم کو ہلا دیا کرتی تھی۔ ہمیں احساس نہیں ہو رہا، دعا کیجیے اللہ اس احساس مندی کا جذبہ پیدا کرے، اللہ احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان بن کر رہیں۔ مسلمان ہوتا یہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا جو نمازیں پڑھے، آپ نے یہ نہیں کہا جو زیادہ حج کرے، بخاری کی حدیث ہے۔ پوچھا جی حضور مسلمان کون ہے؟ مسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، نہ وہ زبان دراز ہو نہ دست دراز ہو، یہ مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا